بی جے پی حکومت اقتدار میں جو ابھی پارٹی ہے وہ ملک میں ایک قانون لانا چاہ رہی ہے، یکساں سول کوڈ، یونیفارم کوڈ۔ یہ یکساں سول کوڈ ہم جس ملک میں رہتے ہیں پہلے ہی سے اس ملک کے قوانین کے ہم پابند ہیں۔ مسلمان ہر دور میں ملکی قانون قوانین کی پابندی کیا ہے، اس لیے کہ اسلام ہمیں بغاوت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام امن و سلامتی اور شانتی اور انتی کا مذہب ہے، لیکن وہ بات، وہ قانون جو ہمارے قرآن سے ٹکرائے، ہماری شریعت سے ٹکرائے، ہمارے دین سے ٹکرائے، پیغمبر اسلام نے ہمیں جو شریعت لا کر دیا ہے، جو مقدس کلام لا کر دیا ہے، جو قرآن مقدس عظیم صحیفہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اگر قرآن سے، اگر نبی کی شریعت سے اور نبی کے لائے ہوئے قانون سے کوئی بات ٹکراتی ہے یا اسلامی قوانین پر کوئی قانون مسلط کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو وہ قرآن و حدیث پر، نبی پر اور لائے ہوئے اسلامی قانون پر وہ قربان کر دیتی، اس لیے کہ ہمارا تعلق نبی پاک سے ہے، رسول پاک سے ہے، قرآن پاک سے ہے، اللہ رب العزت کے لائے ہوئے دین سے ہے۔ جب اسلامی قانون کے خلاف کوئی قانون ہم پر مسلط کیا جاتا ہے تو یہ قانون ہر ایک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ایک منافرت کا کہ اس سے بازار گرم ہوتی ہے اور اس سے بغاوت کا ایک عنصر اس میں آ جاتا ہے، انسان کے اندر بغاوت کا ایک جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مذہب کا تعلق یہ دل کی گہرائیوں سے ہے، ایمان سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے۔ یہ رسم و رواج کا مذہب محتاج نہیں ہوتا، اور مسلمان کوئی رسم و رواج کا پابند نہیں ہے، مسلمان دین شریعت کا پابند ہے، مسلمان قرآن کا پابند ہے، احکام الہی کا پابند ہوتا ہے، احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ ہم ملکی قانون کو مانتے ہیں نا، مالیاتی قانون ہے، سب کے لیے یکساں ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اکثریتی طبقے کے لیے بھی ہے، قبائلی طبقے کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، دلیتوں کے لیے بھی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں۔ ٹیکس کا قانون ہے ملک میں، تجار ہم سب ایک ایک چیزوں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ قانون سب کے لیے ہے۔ تو جو قوانین سب کے لیے ہے، جو قانون اسلام سے نہیں ٹکراتا، جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، ہم یکساں سب کے لیے وہ قانون ہے۔ قتل کا مجرم کوئی ہو، مسلمان قاتل ہے تو اسے بھی وہی سزا حکومت دے گی،
اگر کوئی قبائلی علاقے کا شخص اس میں قتل ہو تو اسے بھی قانون وہی سزا دے دی ہے، ملکی قانون کے لیے وہی سزا۔ چونکہ ہمارے آئین میں، ہمارے دستور میں، ہمارے ملکی دستور میں ان باتوں کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنی عقیدت، اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اور ملک کا وفادار رہتے ہوئے ہم اپنی مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، مذہب پر قائم و دائم رہ سکتے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے پر، عقیدے کی سلامتی اور بقا کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قانون چل رہا ہے، ہندوؤں کے، غیر مسلموں کے لیے ان کا قانون ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے قبائلی رسم و رواج ہے، ان کا نکاح، شادی، بیاہ، طلاق، خلا، ان کے پاس جو سسٹم ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنی دشواری ہوتی ہے طلاق لینے کے لیے اور طلاق دینے کے لیے کورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہ قانون اگر مسلمان ہو، یہ ہر ایک کا پرسنل لا ہے، دلت کا بھی اپنا ایک پرسنل لا ہے، ہندوؤں کا اپنا پرسنل لا ہے، مسلمانوں کا اپنا پرسنل لا ہے، شریعت کا قانون ہے۔ ہر ایک مذہب، یہی اس ملک کا حسن ہے، کیونکہ ہمارا ملک عزیز جب سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، یہی اس ملک کی پہچان ہے، شناخت ہے، اور اسی کا اس کا یہ حسن ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق یہاں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہ کرے، اور یہ ہمارے ملکی دستور اور قانون میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے کہ ہم اپنے ملکی قانون کو فالو کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے، ہم اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنی شریعت کے قانون پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن یہ ایک سخت سول کوڈ لا کر، یونیفارم کوڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اس میں طلاق کا معاملہ آئے گا، اس میں نکاح کا معاملہ آئے گا کہ نکاح، اب اس کا ایک قانون بنے گا کہ اتنے عمر میں ہی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک عمر انہوں نے، اب وہ ایک عمر متعین کریں گے، اس عمر میں آپ جا کر نکاح کریں گے، اس سے پہلے نکاح کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے۔ طلاق کا معاملہ ہے تو طلاق کے معاملے میں ایسا ہے کہ یہ ایک سا سیول کوڈ لائیں گے، ایک سا قانون لائیں گے، تو طلاق دینے کے لیے، یہ طلاق دینا بھی بسا اوقات رحمت ہو جاتا ہے، اور خلا لینا بھی بسا اوقات رحمت ہے۔ یہ اسلامی قانون نہیں تو ایک عورت ایسی ہے جو بہت ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، وہ آپ کے ذہن سے، آپ کے فکر سے، آپ کے افکار سے اس کی فکر میل جول نہیں کھاتی۔ بتاؤ آپ ایسے مومنٹ میں، ایسے ماحول میں ایک مرد کو چھٹکارا کیسے ملے؟ تو اس کے لیے شریعت نے قانون طلاق رکھا ہے کہ آپس میں میاں بیوی سے تعلقات استوار نہیں رہتے ہیں، صحیح ذہن و افکار نہیں ملتے ہیں، فکر الگ الگ فکر کے متحمل ہیں، تو اب علیحدگی کی ایک صورت طلاق رکھی ہے، خلا رکھا ہے۔ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کے لیے خلا ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا کہ مجھے طلاق دے دو۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ ایک رحمت ہے۔ اسلامی شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں یہ ایک رحمت ہے۔ لیکن اگر یکساں سول کوڈ یہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ قانون نافذ کریں گے، تو اب ہمیں طلاق دینے کے لیے ان کے کوٹوں کے چکریں لگانا پڑے گا۔ اب ایک مرد اپنی عورت سے
ایسے ماحول میں چھٹکارا لینے کے لیے اب کورٹ میں جائے گا اور کورٹ میں جا کر اب وہ اپنی بیوی کی برائی کرے گا کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کورٹ کے چکر ہمیں لگانے پڑیں گے۔ لیکن یہاں اسلامی قانون میں کیا ہے؟ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں، ایک بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، فکر میل نہیں کھاتی، سوسائٹی میل نہیں کھاتی، گھر کے ماحول میل نہیں کھاتے، اسلامیات سے واقف نہیں ہے یا اس جیسے کوئی زندگی کے دوسرے پہلو ہیں، تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہمیں تم طلاق دے دو، آزاد کر دو، اور اسلام میں حکم ہے کہ اسے وہ آزاد کر دیتا، طلاق دے دیتا۔ اب یہ ایکسا سول کوڈ آئے گا، نافذ ہوگا، تب ان قوانین پر وہ یکساں قانون، ارے یکساں قانون اس ملک کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے جہاں جس ملک میں صرف ایک طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ایک مذہب کے لوگ جس ملک میں رہتے ہوں، وہاں یکساں قانون کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں ایک قانون ہو، ایک قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن ہمارا ملک، یہ ملک عزیز ہندوستان، یہ ملک ایسا ایک جمہوری ملک ہے، ہم اس سے پیار محبت جو ہم کرتے ہیں، یہ اس ملک کی شناخت اور پہچان ہے، حسن ہے کہ یہاں اس باغیچے میں، اس پھلواڑی میں، اس باغیچے میں، اس چمن میں ہر طرح کے پھول موجود ہیں۔ بھائی آپ گلدستہ کسی کو دیتے ہو تو ایک پھول کا گلدستہ اچھا ہوتا ہے یا ہمہ اقسام کے پھول کے گلدستے اچھے ہوتے ہیں؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی پہچان اور خوبی اور حسن یہ ہے کہ یہاں ہمہ قسم کے مذہب کے لوگ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے سوسائٹی، اپنے اپنے قبائل اور اپنے اپنے پرسنل لا کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی اس ملک کی حسن ہے، یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ ہمیں اس کو ماننا ہے۔ طلاق کا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ آئے گا، وراثت کا مسئلہ ہوگا، شادی کرنے ایک سے زائد مردوں کو اسلام نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ اکثریتی طبقے کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، آج بھی ان طبقے کے لوگوں میں بھی، قبائلی علاقوں میں بھی یہ چیزیں ایک سے کئی ایک درجن شادی کر سکتے ہیں، لوگ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے پاس اس کا رسم و رواج ہے، چلا آ رہا ہے، اس کے لا کے مطابق جائز ہے۔ تو ہم پابند ہیں شریعت کے۔ وراثت کا مسئلہ اسی طرح آئے گا اس قانون میں۔ مرد کو جائیداد میں باپ کے 2 حصہ ملتا ہے، بچے کو، بچی کو آپ 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ شریعت میں ماں کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ حصے متعین مقرر۔ لیکن مرد پر ان کے خورد و نوش زائد دے کر، مرد پر ان کے خورد و نوش کی ساری زندگی، پرورش کی، کمائی کی، ان کی تربیت کی، ان کے ایجوکیشن کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کے رہن سہن کی، ان کے لباس کی، ان کے ہر وہ زندگی کے چیزوں کی ذمہ داری عورت پر نہیں متعین کیا ہے، اسلام نے مرد پر متعین کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام بنایا، حاکم بنایا ہے مرد کو۔ اب یہ ایک سا سول کوڈ لائیں گے اور لا کر پھر یہ اس طرح کی باتیں جو دین اسلام میں لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں، اس میں مداخلت کی جائیں گی، شریعت میں مداخلت ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے سنجیدگی سے اس کا نوٹ لے، فکر سلیم سے سوچے، اور اس کے لیے جو ضروری تدابیر ہیں
احتجاج کے ضروری تجاویز ہیں، وہ تجاویز پر غور کر کے وہ حکومت کو پھر اس طرح کی تجاویز پیش کرے، دے اور نمائندگی کرے اور بتائے کہ یہ ہندوستان ہمہ اقسام کے، ہمہ قسم کے مذاہب، بے شمار مذاہب اس میں موجود ہیں، اور ہر ایک کا اپنا پرسنل لا ہے، اور دستور ہند میں ہمیں اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اپنے ملکی قانون کے وفادار رہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ ملک میں پھر منافرت کا بازار گرم ہو جائے گا، تنفر پیدا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں یہ لانے سے اتحاد ہوگا، قومی یکجہتی ہوگی، منافرت نہیں پھیلے گا۔ قانون میں یکسانیت آنے سے منافرت نہیں پھیلے گا، منافرت اس سے نہیں پھیلتا ہے، منافرت تو تمہارے زہریلے بیانات سے ہوتے ہیں۔ آپس میں منافرت جو پیدا ہوتا ہے وہ قانون کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، قومی یکجہتی رواداری کی بنیاد پر ہوتا ہے، قومی یکجہتی اتحاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، قومی یکجہتی اور خلوص و محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، قومی یکجہتی اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، قومی یکجہتی رواداری کی بنیاد پر ہوتا ہے، قومی یکجہتی میل جول اور محبت اور خلوص، آپس میں لین دین، اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ یکساں قانون نافذ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یکساں قانون نافذ ہونے کی وجہ سے قومی یکجہتی ہوتی تو عراق اور ایران کی جنگ نہیں ہوتی، وہاں تو ایک ہی قانون ہے نا، سب مسلمان ہیں۔ شام میں جنگ نہیں ہوتا، افغان میں جنگ نہیں ہوتا، عراق میں جنگ نہیں ہوتا۔ یہ جو ملکی سطح پر اور جو یہاں خود ہندوستان میں جو راجاؤں کا زمانہ تھا، دور تھا، حکومتیں تھی، ایک راجہ دوسرے راجاؤں سے جنگ نہیں کرتے تھے، مذہب تو ایک تھا نا۔ تو پتہ چلا مذہب ایک ہونے کی بنیاد پر قومی یکجہتی نہیں آ سکتی، بلکہ قومی یکجہتی تحمل، صبر، رواداری، اخلاق، محبت، خلوص، اخلاص، اس سے ہوتا ہے۔ ایک دوسروں کے احترام سے قومی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایک اہم بات تھی جو آپ کو ایک میسج دینا تھا، وراثت کے تعلق سے میسج دینا تھا، شریعت کے حوالے سے آپ کو میسج دینا تھا، اسلامی قوانین کے تحت آپ کو پیغام آپ کو پہنچانا تھا۔ اس میں سنجیدگی سے آپ غور و فکر کریں اور جو ضروری لاہے عمل ہے اس پر عمل کیا جائے۔ حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کرائی جائے کہ اس سے نقصانات صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہے، اکثریتی طبقے کے، فرقے کے، ان کے رسم و رواج کا بھی نقصان ہے، قبائلوں کا بھی نقصان ہے، دلتوں کا بھی نقصان ہے، ان قبائل میں رہنے والے ان غریب لوگوں کا بھی نقصان ہے جن کے جسم پر تم پیشاب کر رہے ہو آج، یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے۔ تم گندگی کھانے پر اسے مجبور کر رہے ہو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی مسلم ملک یا کوئی اسلام کا ماننے والا کسی بھی ان کی مقدس، جسے وہ اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں، اسے جلایا ہو؟ یہی آپ نے سنا ہے؟ کسی ملک، اسلامی ملک میں ایسے مظاہرے ہوئے ہوں کہ وہ تورات کو جلایا کسی نے، زبور کو جلایا کسی نے، یا گرنتھ کو جلایا کسی نے، یا ہندو کے ماننے والے وید کو جلایا کسی نے، یا ان کے قبائلی قوانین کے اور شرعی ان کے قانون کو، ان کے مذہب کے قانون کی کوئی بے حرمتی کی ہو؟ نہیں۔ اس لیے کہ اسلام ہمیں نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو تم گالی مت دو۔ یہ لفظ اسلام نے فرمایا ہے، قرآن نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ وہ جھوٹے خدا، ان کے جھوٹے خداؤں کو تم گالی نہ دو کہ وہ تمہارے سچے تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔
وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دین اسلام بڑا پاکیزہ، بڑا عالی شان، بڑا مہذب اور بڑا محترم دین ہے۔ یہ شریعت جو پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں، قرآن، احادیث، اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی شریعت ہے، اس کا قانون ہے۔ ہم لاکھ بدلنا چاہیں ہم بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ ہم جس قانون کو بنائیں ہمیں اختیار ہے کہ ہم بدل دیں۔ اسمبلی میں کوئی قانون آپ نے بنایا ہے، سب مل کر چاہے بنا لیں اور سب مل کر چاہے آپ بدل دیں، لیکن شریعت کا قانون یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ شریعت کا قانون، قرآن کا قانون، یہ کلام الہی ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اور قانون اسلام کو بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ ہم اگر کسی سے محبت رکھتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس کے قانون سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے دل سے، ایمان سے ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو غور و خوض کرے، اور غور و خوض کرتے ہوئے ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک میں قومی یکجہتی کے لیے، ملک میں اتفاق و اتحاد کے لیے ایسے قوانین نہ لائیں جس سے بغاوت کا عنصر پیدا ہو اور جس سے اشتعال پیدا ہو اور جس سے لوگ روڈوں پر نکل کر جو ہے ملکی بغاوت پر آمادہ ہوں۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے آئین سے محبت ہے، اور اس ملک کے آئین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اسلام پر، دین اسلام پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ان مصیبت کے وقت کے ایام میں مولا ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔